عنکبوت کس نمبر 68 الحمرا ہال کے مخملی پردوں اور گہرے رنگ کے قالینوں نے باہر کی دنیا کا شور اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ یہاں ایک الگ ہی کائنات آباد تھی۔ ہوا، لبان اور عطر کی ملی جلی خوشبو سے معطر تھی، اور فضا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ڈھول کی گہری، روحانی اور بے ساختہ تھاپ۔ چھت سے لٹکتے ہوئے فانوس کی مدھم زرد روشنی میں اسٹیج پر موجود ملنگ ایک وجد کے عالم میں تھے۔ رئیس پہلی قطار میں ایک آرام دہ صوفے پر براجمان تھا۔ اس کا جسم ساکن تھا، مگر اس کی داہنی ٹانگ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ بے اختیار ہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی تاثر تھا جو ایک شطرنج کا کھلاڑی اس وقت سجاتا ہے جب وہ مخالف کو شہمات دے چکا اور اب صرف آخری چال چلنے کا انتظار کر رہا۔ اسٹیج پر صوفی رقص اپنے اختتام کو پہنچا اور اب دھمال کا آغاز ہوا۔ سبز اور نارنجی رنگ کے لمبے چوگوں میں ملبوس، گلے میں منکوں کی مالائیں اور ہاتھوں میں کڑے پہنے 4 فقیر آگے بڑھے۔ ان کے پیروں میں بھاری گھنگریالے گھنگرو بندھے تھے۔ ان میں سے 2 کے گلوں میں بھاری ڈھول لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ڈھول پر پہلی تھاپ لگائی، ایک ناقابل بیان توانائی پورے ہال میں پھیل گئی۔ ولی جو رئیس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس میں ماحول میں بھی بے چین تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی اسکرین پر جاتی اور پھر رئیس کے پرسکون چہرے پر آ کر ٹھہر جاتی۔ اس وقت اتنا سکون صرف رئیس کے چہرے پر ہی ہو سکتا تھا۔ اچانک ڈھول کی آواز تیز ہوئی اور دھمال شروع ہو گئی۔ رئیس ولی کی طرف جھکا۔ اس کی آواز ڈھول کے شور میں بھی واضح تھی۔ تمہیں پتہ ہے ولی، دھمال کے ان سب سٹیپس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک اس کا ان روحانی اشاروں سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ پہلا مرحلہ، دھمالی نے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور گلے میں لٹکا ڈھول بجاتے ہوئے تیزی سے گھومنے لگا۔ دوسرے ہاتھ اوپر کیے زور زور سے سر کو جھٹکا دے رہے تھے۔ یہ مرحلہ ہے مانگنے کا، دونوں ہاتھ اوپر، صرف اللہ سے مانگنے کا۔ یہ اعلان ہے کہ ہم کسی انسان سے نہیں، صرف اس قادر مطلق سے مانگتے ہیں، اور ان ہاتھوں میں سب سمو لینا چاہتے ہیں۔ ایک پل کے لیے منظر بدل گیا۔ ہزاروں واٹ کی بلب لائٹس نے پورٹ کے وسیع و عریض حصے کو دن کی طرح روشن کیا ہوا تھا۔ یہاں کی ہوا میں سمندر کی نمکین بانس، ڈیزل اور مشینری کی تیل کی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک دیو ہیکل کرین نے اٹلی سے آئے بحری جہاز سے آخری کنٹینر اٹھایا اور اسے احتیاط سے نیچے کھڑی ٹرالر پر رکھا۔ لوہے کے ٹکرانے کی گونج دور تک سنائی دی۔ کنٹینر کے دروازے پر رئیس گروپ کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس کنٹینر سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ پراڈو میں عروضہ اور مراد بیٹھے تھے۔ مراد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور اس کی عقابی نگاہیں ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ عروضہ ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس پر وہ لائیو ٹریکنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی جو صرف احکامات پر عمل کرنا جانتی ہے۔ ان کا قافلہ، جس میں آگے اور پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، حرکت میں آنے کے لیے تیار تھا۔ یہ پہلا قدم تھا طلب کا، دھمال کے پہلے مرحلے کی طرح۔ 4 ارب مالیت کے ہیرے جو افریقہ سے اٹلی اور اب اٹلی سے پاکستان پہنچے تھے، ان کی منزل سے صرف چند کلومیٹر دور تھے۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ دوسرا مرحلہ، الحمرا ہال میں ڈھول کی تھاپ بدل گئی۔ اب ملنگ صوفی رقص کی طرح ایک ہاتھ آسمان کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف کیے ہوئے گھوم رہا تھا۔ اس کی رفتار میں اب بھی وہی شدت تھی، مگر انداز میں ایک توازن آ گیا تھا۔ اور جب وہ دیتا ہے، رئیس نے ولی کے کان میں کہا، تو ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے سے تقسیم کر دو۔ دایاں ہاتھ اوپر لینے کے لیے، بایاں ہاتھ نیچے مخلوق میں بانٹنے کے لیے۔ یہی کائنات کا اصول ہے۔ یہ تقسیم کا مرحلہ ہے۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ کسٹم کلیئرنس ایریا تھا۔ ٹرالر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا اسکیننگ ٹنل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ اس پورے آپریشن کا سب سے نازک مرحلہ تھا۔ روزہ کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ مراد نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ کسٹم کا ایک سینئر افسر، جس کی جیب رئیس اورنگزیب نے مہینوں پہلے گرم کر دی تھی، مانیٹر روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے کنٹرول آپریٹر کی طرف دیکھا اور کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔
ट्रॉलर स्कैनर के नीचे से गुजरा। स्क्रीन पर कंटेनर के अंदर रखे मार्बल के देवहैकल ब्लॉक्स के ह्योले नमूदार हुए। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन एक ब्लॉक के मरकज़ में जहाँ हीरे छुपाए गए थे, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। एक ब्लैक होल, एक खाली जगह। यह उनकी जहानत का कमाल था। अफ्रीका से हीरो को इटली भेजा गया था। वहाँ मार्बल के एक ठोस ब्लॉक को लेज़र कटर से इंतहाई सफाई से काटा गया। उसके अंदर एक खला बनाकर उसे लेड की एक बारीक तह से लाइन किया गया, जो एक्सरे को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। हीरो को वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ पाउचेज़ में डालकर उस खला में रखा गया और फिर उसी मार्बल के टुकड़े से उसे दोबारा जोड़कर एक ख़ास किस्म की एपॉक्सी और मार्बल के बरादे से सेल कर दिया गया कि जोड़ नज़र आना नामुमकिन था। स्कैनर की शुआएं जब लेड से टकराती तो आगे ना जा पाती थी, जिससे स्क्रीन पर सिर्फ एक बेमायनी धब्बा या खाली जगह नज़र आती, जिसे एक माहिर मगर बिका हुआ ऑपरेटर बआसानी नज़रअंदाज कर सकता था। सब क्लियर है, ऑपरेटर ने चाय पीते हुए अफसर को बताया। अफसर ने इस बात में सर हिलाया और कंटेनर को क्लियरेंस की मोहर लगाने का हुक्म दे दिया। रईस ने एक हाथ से दिया था और दूसरे हाथ से अपना ख़जाना वसूल कर लिया था। तीसरा मरहला। धमाल अब अपने अरूज पर पहुंच रही थी। मलंग अब पंजों के बल झुककर अपने पांव पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मार रहे थे। हर ज़रब पर जैसे ज़मीन कांप उठती थी। उनके चेहरे पसीने में शराबूर थे और आंखें बंद थी। ये मरहला बंदगी का है। इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। वही है जो हमें नीचे करता और वही है जो उठाता है। पाँव की ज़रब ज़मीन को नहीं, हमारे नफ्स को तोड़ती है। काफ़िला अब शहर की हदूद से निकलकर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर था। यहाँ खतरा बढ़ गया था। मुराद की नज़रें साइड मिरर्स पर जमी थी। अरूजा मुसलसल रूट को चेक कर रही थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। उनके आगे और पीछे चलने वाली सिक्योरिटी गाड़ियाँ किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार थी। ये रईस का अपना कानून था, उसकी अपनी हुकूमत, जहाँ सरकारी इदारे उसके इशारे पर झुकते थे और उसके अपने मुहाफिज उसकी सल्तनत की हिफाजत करते थे। 20 मिनट की उस ड्राइव में वक्त जैसे थम गया था। बलाखिर वो एक बहुत बड़े बगैर नाम वाले खुफिया गोदाम के आहिनी गेट के सामने पहुंचे। गेट खुला और ट्रॉलर अंदर दाखिल हो गया। रईस औरंगज़ेब की ताकत के सामने पूरा सिस्टम झुक चुका था। चौथा मरहला। ढोल की आवाज़ अब जुनूनी हो चुकी थी। मलंग अपने दोनों हाथों को पेट के करीब लाकर तेज़ी से बाहर की तरफ झटक रहे थे, जैसे वो अपने अंदर की हर चीज़ को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहते हों। अंदर कुछ मत रखो। रईस की आंखों में एक वहशी चमक थी। जो भी है, जहर, मोहब्बत, नफ़रत, सब बाहर निकाल दो। अंदर का बोझ ख़त्म कर दो। जो अंदर बचा वही तुम्हारा असल है। उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत उभरी। शायद वो लम्हा जब इंसान खुद के सामने खड़ा हो और अपना दूसरा चेहरा पहचान ले। गोदाम के आईनी दरवाजे बंद हो चुके थे। अब यहाँ सिर्फ मुराद, अरूजा और उनके सबसे काबिल एतबार 4 लोग मौजूद थे। फोक लिफ्टर ने एहतियात से मखसूस मार्बल ब्लॉक को ट्रॉलर से उतारा। उसे एक मखसूस जगह पर रखा गया जहाँ तेज़ रोशनी का इंतज़ाम था। एक कारीगर ने छोटे जदीद औजारों का बैग खोला। उसने डायमंड टिप वाले कटर से उस जगह को काटना शुरू किया जहाँ ब्लॉक को सील किया गया था। चंद मिनटों की मेहनत के बाद मार्बल का प्लग अलग हो गया। मुराद ने आगे बढ़कर उस प्लग को हटाया। अंदर लेड की लाइनिंग थी। उसने एहतियात से हाथ डालकर एक के बाद एक वैक्यूम सील्ड पाउचेस निकालने शुरू किए। अरूजा ने एक पाउच लिया, उसे काटा और उसके अंदर मौजूद हीरो को एक स्याह मखमली कपड़े पर उंडेल दिया। गोदाम की तेज़ रोशनी में वो हज़ारों अनकट हीरे ऐसे चमके जैसे किसी ने आसमान के सारे सितारे तोड़कर उस कपड़े पर बिखेर दिए। 4 अरब मालियत के डार्क स्टार्स का असल वर्जन अब अपने मालिक के कदमों में था। उनके अंदर का बोझ अब बाहर आ चुका था। अलहमरा में धमाल कहीं मज़ीद मरहलों के बाद अचानक अपने इख्तिताम को पहुंची। ढोल की थाप यकलख्त खामोश हो गई। हॉल में एक गहरा भारी सकूत छा गया। मलंग स्टेज पर ही बेदम होकर बैठ गए। ठीक उसी लम्हे रईस के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने फ़ोन उठाया, स्क्रीन को देखा जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, वसूल। उसने फ़ोन वापस जेब में रखा। उसके चेहरे पर तमाम तसना के पर्दे हट चुके थे। उसने वली की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हकीकी फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार रही। वो हंसा नहीं, सिर्फ मुस्कुराया।
دیکھا، اس کی آواز میں روحانیت نہیں بلکہ خالص بے رحم طاقت تھی۔ ہر رقص کے آخر میں جب شور تھم جاتا ہے، صرف نتیجہ معنی رکھتا ہے۔ ولی نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی صوفی نہیں تھا، ایک فن شناس تھا، وہاں ایک بادشاہ بیٹھا تھا جس نے ابھی ابھی اپنی سلطنت کو مزید وسیع کر لیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ عفریت؟ جبکہ دوسری جانب گودام کی تیز روشنی میں بکھرے ہوئے ہیروں کی چمک چند لمحوں کے لیے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ ایک خاموش گہری ہیبت کا لمحہ جس میں 4 ارب کی دولت ایک سیاہ مخملی کپڑے پر پڑی تھی۔ اس ہیبت کو توڑنے والی پہلی آواز عروضہ کی تھی۔ اس کی سرد مہری اس چمک سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اسے سمیٹو۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ روزمرہ کا کوئی کام نپٹا رہی ہو۔ مراد نے اشارہ کیا اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر احتیاط سے ہیرو کو واپس انہی واٹر پروف پاؤچز میں ڈالا۔ عروضہ نے خود آگے بڑھ کر ایک سیاہ رنگ کا ہارڈ شیل والا بریف کیس کھولا۔ اس کے اندر مخصوص کٹاؤ والے فوم تھے۔ ہر پاؤچ اپنی جگہ پر ایسے فٹ ہوا جیسے وہ اسی کے لیے بنا ہو۔ بریف کیس بند ہوتے ہی ایک کلک کی آواز گونجی اور 4 ارب کی کائنات ایک ہندسوں والے کلاک کے پیچھے محفوظ ہو گئے۔ ٹرالر تیار کرو، مراد نے ایک مرکزی کارندے کو حکم دیا۔ سارا سامان واپس لوڈ ہوگا، ویسے ہی جیسے آیا تھا۔ اب منزل ہے لاہور۔ کارندے نے ایک لمحے کے لیے الجھن سے ولی کی طرف دیکھا۔ صرف ایک بلاک نہیں، بہت سارا وزن لے کر جائیں گے۔ مراد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اصل کہانی ہمیشہ بہترین چھپا ہوتی ہے۔ معمار اسٹور کا سارا انٹیریئر اسی الٹرالین ماربل سے بننا ہے۔ یہ پورا کنٹینر قانونی طور پر لاہور کے لیے ہی ہے۔ اگر ایک پورا ٹرالر کراچی پورٹ سے نکلے اور راستے میں اس کا ایک بھاری بھرکم بلاک غائب ہو جائے تو زیادہ شک ہوگا، یا یہ کہ ایک تاجر اپنا پورا مال اپنی منزل تک لے جا رہا ہے۔ اس منطق کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ فورک لفٹر نے حرکت کی اور اس خاص ماربل بلاک کو، جو اب ہیرو سے خالی تھا، واپس اٹھایا اور ٹرالر پر لدے دوسرے بلاکس اور ٹائلوں کے کریٹس کے درمیان رکھ دیا۔ اب وہ درجنوں دوسرے بلاکس میں صرف ایک اور بلاک تھا۔ سوئی گھاس کے ڈھیر میں واپس جا چکی تھی۔ عروضہ نے ہیرو والا بریف کیس اٹھایا اور مراد کے ساتھ پراڈو کی طرف بڑھی۔ یہ بریف کیس ٹرک میں نہیں، ان کے ساتھ جائے گا، سب سے قیمتی چیز، سب سے قریبی نگرانی میں۔ مراد نے پراڈو کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ عروضہ نے بریف کیس کو ایک سیٹ کے نیچے بنے ایک خفیہ خانے میں محفوظ کرنے کے بعد ولی کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ ٹیبلٹ تھا جس پر اب راستے کے نقشے اور ممکنہ خطرات کے نشانات تھے۔ گودام کا آئینی گیٹ ایک بار پھر چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ سب سے پہلے سیاہ پراڈو باہر نکلی۔ اس کی ہیڈ لائٹس نے رات کے اندھیرے کو چیرا۔ اس کے پیچھے ماربل بلاک سے لدا ٹرک روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے کوئی تیسری گاڑی نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کا اصول تھا کہ جب مال حرکت میں ہو تو قافلہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ گاڑیاں توجہ کھینچتی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی اور اب ہر طرف صرف اندھیرا اور ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ قافلہ پہلے سے بڑا اور سست تھا، لیکن کہیں زیادہ محفوظ اور ناقابل شناخت تھا۔ کئی منٹ کی خاموشی کے بعد مراد نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، اب صرف 1000 کلومیٹر۔ عروضہ نے اپنی عقاب جیسی نگاہیں سڑک سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا نہ اطمینان، صرف حقیقت تھی۔ فاصلے نہیں، راستے میں چھپے دشمن معنی رکھتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسا سفر جس کے ہر موڑ پر موت گھات لگائے بیٹھی تھی، اور منزل پر ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے نئے خزانوں کا منتظر تھا، اور وہ جانتا تھا اس کے پیادے ہر موت کو ہرا کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ اگلی صبح کا آغاز ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ سے ہوا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ ارسل کا چہرہ اور پھر ولی کی 24 گھنٹے طویل خاموشی۔ اس نے نہ کوئی میسیج کیا تھا نہ کوئی کال۔ فجر کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی اتنی عادی کیوں ہو چکی تھی۔ اس نے ضد میں خود بھی اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، مگر ساری توقعات اسی سے باندھے بیٹھی رہی۔ جب وہ اسے لینے آیا تو اس کی آمد بھی حسب معمول خاموش اور پرسکون تھی۔ فجر کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نرمی سے سلام کیا۔ اس کا جواب اتنا دھیما تھا کہ شاید اس کے اپنے کانوں نے بھی مشکل سنا۔ وہ منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے بھنچے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر پڑی ہلکی سی شکن ولی کی تیز نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر سمجھ گیا کہ میڈم کا موڈ شدید خراب تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ آفس تک کا راستہ ایک بھاری خاموشی میں کٹا۔
گاڑی پورچ میں رکی اور فجر دروازہ کھول کر سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی، ایک لمحے کو بھی رکے بغیر۔ ولی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ گزرتے ہوئے لوگ انہیں سلام کر رہے تھے، وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جبکہ ولی سب کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ بالآخر وہ آفس پہنچ گئے۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ جیسے ہی اپنی منزل کے پاس پہنچی، ولی کی پرسکون لیکن گہری آواز نے اسے روکا۔ وہ اس کے تپے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ تم یوں اچانک بنا بتائے چھٹی کیسے کر سکتے ہو ولی؟ تمہیں اندازہ ہے کل کتنا کام تھا، کتنا کچھ بکھرا پڑا تھا؟ دن بھر میں نے تمہارا انتظار کیا، ایک فون تک نہیں کیا، مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم غصے میں میز پر پڑی چیزوں پر کھٹ کھٹ کر رہی تھی، اپنی ساری جھنجھلاہٹ ان بے جان اشیاء پر نکال رہی تھی۔ قیمتی بیگ ایک جانب پھینک دیا، غصہ اس پر نہیں خود پر آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، سیاہ پینٹ پر بھوری شرٹ پہنے، سینے پر بازو باندھے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کا یہ تپا ہوا غصے سے سرخ روپ بھی کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ سوری، میں مصروف تھا۔ اس کا لہجہ بھی نرم اور پرسکون تھا۔ باقی سب تو جیسے یہاں بہت فارغ بیٹھے ہیں۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا طنز تھا، کچھ غصہ تو یقیناً ارسل کی آمد کا تھا، مگر اس کا زیادہ تر حصہ ولی کے لیے تھا۔ آخر اس نے چھٹی کی ہی کیوں؟ اس کی غیر موجودگی میں ارسل یہاں آیا تھا اور اس کا آنا فجر کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں آئندہ چھٹی نہیں کروں گا۔ اس نے نرم آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب بے دلی سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر چکی تھی۔ خاکستری رنگ کی سادہ سی فراک میں اس کے وجود پر تھکن اور پریشانی عیاں تھی۔ بالوں کی پونی معمول سے کچھ زیادہ ڈھیلی تھی، بال رومال سے نکلنے کو تیار تھے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اسکرین کو گھورتی رہی۔ ولی اس اینک کے شیشوں کے پیچھے سے بھی اس کی خوبصورت ہیزل آنکھوں میں چھپی نمی اور گلابی پن دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا بات صرف کام کی نہیں تھی، یقیناً کچھ اور ہوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کھینچ کر اس کی میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب اس کی آواز میں نرمی کی جگہ ایک سنجیدگی اور حق جتانے والا انداز تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ وہ تلخ ہوئی، نظریں ابھی اسکرین پر تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ میرے سارے کام آپ سے ہی جڑے ہیں فجر، اس نے نام لے کر پکارا تو فجر نے چونک کر اسکرین سے نظریں ہٹائی۔ تو بتائیں کس نے تنگ کیا ہے؟ تم کیا کر لوگے؟ آخرکار اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا ولی کی کتھئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی ہزل آنکھوں میں ایک چھپتا ہوا سوال تھا، ایک بے بسی تھی جو وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی، اس کی پرسکون آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک سرد سی چمک لہرائی۔ زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس کی نیند کے ساتھ ساتھ زندگی بھی آرام کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی اور سرد پن تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کے الفاظ میں کوئی ڈرامائی پن نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا تاثر تھا۔ فجر کے اندر ایک ٹھنڈی تاثیر اتر گئی۔ کل سے جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی وہ دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر سے ایک بھاری بوجھ اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، خود پر قابو پاتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ مسکرایا نہیں، بس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ بیگم آپ بس حکم کریں، دشمن کوئی بھی ہو انجام تک میں پہنچاؤں گا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر میز پر دھرے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکا، فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے گہری سانس لیا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ آسمان کو چھوتا پارا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، لہجے میں خفگی لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے ہنس دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دفتر میں دن بھر کی بھاگ دوڑ میں اب تیزی آ چکی تھی۔ لوگ تیزی سے اپنا کام نپٹا رہے تھے مگر مدھم روشنیوں میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی جو دن کے شور و غل کے بعد ہمیشہ بھلی لگتی تھی۔ آج کا دن واقعی اچھا گزرا تھا۔ کل کی بے چینی اور تناؤ کے برعکس آج فجر کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مرد جو خود کو اس کا ولی کہتا تھا آج سائے کی طرح اس کے آس پاس موجود تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہی اس کے لیے کسی حفاظتی حصار سے کم نہیں تھا۔ وہ کافی مصروف لگ رہا تھا۔ دن بھر اس نے کئی چیزیں دیکھی تھی، نئے ڈیزائنز اور آنے والے کپڑے کے اسٹاک کا جائزہ لیا تھا اور ہر کام میں اس کی سنجیدگی اور پیشہ ورانہ مہارت نمایاں تھی۔ فجر نے کئی بار شیشے کی دیواروں کے پار سے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بالوں اور آنکھوں کے ہم رنگ بھوری قطعی شرٹ آج اس پر کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ اس کی صاف رنگت کونیوں تک فولڈ آستینوں سے نمایاں ہوتے مضبوط ہاتھ اور کام میں ڈوبا ہوا انہماک وہ ہر زاویے سے متاثر کن لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ڈیزائننگ ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کے جھکا اور دوسرے ہاتھ سے ہوا میں کچھ سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کام کی سنجیدگی تھی
रईस टेक्सटाइल से नया कपड़ा आना था और उसी के लिए नए डिज़ाइनों पर काम हो रहा था। फजर ने आते जाते कई बार उसे देखा था। महीना पूरा होने को था। वो शख्स जो नोटिस पीरियड पर था, जिसे 1 महीने बाद वो अपने रास्ते से हटाने का सोच रही थी, अब उसे कैसे निकाल पाती। ये ख्याल अब उसे मज़हक़ा खेज लग रहा था। वो उसकी ज़रूरत बन चुका था। वो उसकी सेफ हेवन था। हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का गिलास थामे वो राहदारी में आ खड़ी हुई और ग्लास वॉल से एक बार फिर उसे झांक कर देखा। वो अब भी वहीं था, मगर अब उसके इर्द गिर्द जूनियर डिज़ाइनर्स का एक हल्का था। लड़कियों के साथ साथ लड़के भी पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। लड़कियां जानती थी कि वो मैडम फजर का शौहर था, मगर उनकी आंखों में छुपी सताइश फजर से ढकी छुपी न रह सकी। एक खफीफ सा एहसास उसके दिल में उभरा, मगर फ़ौरन ही दब गया। वो रवानी से इंग्लिश में कुछ तकनीकी तफसीलात बयान कर रहा था। उसके लहजे में एतमाद की गहराई थी, न जाने कब, मगर फजर के लबों पर एक धीमी सी बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। वो कितनी देर वहाँ खड़ी रही, उसे खबर ही ना हुई। फिर जैसे खुद को टोकते हुए उसने सर झटका और वापस अपने काम की जानिब बढ़ गई। अंदर अपनी धुन में काम करता वली, जो बज़ाहिर सबको समझाने में मसरूफ़ था, उसकी हर हरकत से बाखबर था। जैसे ही फजर पलटी, उसकी नज़रें उसके जाते ही वे वजूद पर मरकूज़ हो गए। उसके चेहरे पर भी एक कल की ना दिखाई देने वाली मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि वो उसे देख रही थी। वो अपनी कॉफ़ी लिए ऑफिस में दाखिल हुई। मेज़ पर धरा उसका फ़ोन बज रहा था। एक अनजान नंबर से जाने कब से कॉल आ रही थी। उसने पेशा वराना लातल्की से फ़ोन उठाया। हेलो, तुमने अच्छा नहीं किया फजर मिराज। दूसरी तरफ से अरसल की आवाज़ उभरी। एक लम्हे में फजर के सारे आवाज़ बेदार हो गए। वो चौंक कर कुर्सी पर सीधी हुई और कॉफ़ी का गिलास मेज़ पर रख दिया। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी बन चुकी हो? उसकी आवाज़ में तज़हीक थी। लगता है कल की ज़िल्लत तुम्हारे सर को चढ़ गई है, फजर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया, लहजे में काट थी। और जो ज़िल्लत अब तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, उससे तुम्हें कौन बचाएगा? उसके लहजे में अब ऐसी एक धमकी थी कि फजर के माथे पर शिकने उभरी। साफ साफ बकवास करो। साफ साफ कहता हूँ, वापस आ जाओ मेरे पास। उसके मुतालबे पर फजर के चेहरे पर एक जहर खन मुस्कुराहट फैल गई। औकात से ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए अरसल बुरहान गुरदेजी साहब। औकात तो तुम भूल चुकी हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये सल्तनत हमेशा कायम रहेगी? इसे कोई मिटा नहीं सकता। उसके लहजे में गरूर था। लेकिन मैं इसे इतना मसख कर दूंगा कि तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रहा था, मगर अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख लेना। फ़ोन एक झटके से बंद हो गया। फजर की बहुएं सुकर गई। क्या बकवास थी ये। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। फजर ने बेध्यानी में व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली वीडियो को ओपन किया। वली ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखी उसकी कॉफ़ी उठाई और एक घूंट भरा। गर्म हो गई है, वो मुस्कुराते हुए बोला। फजर ने तंग नज़रों से उसे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। उसकी पूरी तवज्जो फ़ोन की स्क्रीन पर थी और जैसे ही उसने वीडियो प्ले की और अगले ही पल उसे लगा जैसे ऑफिस की छत एक धमाके से उसके सर पर आ गिरी। स्क्रीन पर वो थी, रो रही थी। वो अरसल का हाथ थामे खड़ी थी। वो इल्तिजा कर रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़कर फक हो गया। खून जैसे रगों में जम गया। वो नीचे ज़मीन पर बैठी थी और अरसल अपना आप छुड़ा कर जा रहा था। उसका पूरा वजूद बर्फ़ की तरह मुंजमद हो गया। वली ने उसकी बदलती हालत एक पल में भांप ली। उसने आगे बढ़कर एक झटके से मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। अब वो वीडियो देख रहा था। उसके चेहरे और आंखों की सारी नरमी, सारी मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। अब वहाँ पत्थर जैसी सख्ती और एक सर्द गुस्सा था। फ़ोन फिर से बजा था। वही नंबर था। वली ने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल दी। कहो, कैसा लगा सरप्राइज़? उसका खबासत भरा कहका कमरे में गूंजा। इंसान कितनी जल्दी अपने मकाम से गिरता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता। अरसल भी वैसे ही पस्ती में गिर रहा था। बहुत गरूर है ना तुम्हें खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपनी जहानत पर। उसके लहजे में जहर भरा था। फजर साकित खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में नाकाबिले यकीन वहशत थी। वली के जबड़े भिंचे हुए थे। तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ फजर मिराज, लौट आओ, वरना तुम्हारे किरदार की, तुम्हारी ज़ात की ऐसी धज्जियाँ उड़ेंगी कि। उसने बात अधूरी छोड़कर फ़ोन बंद कर दिया। वली ने फ़ोन मेज़ पर रखा। उसकी फौलादी नज़रें अब भी फजर पर जमी थी। फजर, उसने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से उसके कंधे थामे। फजर जैसे किसी ट्रांस से बाहर आई। उसने खाली खाली नज़रों से वली को देखा। उसके अंदर एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था। लोग पहले ही उसे क्या कुछ नहीं समझते थे। अगर ये वीडियो वायरल हो जाती तो वो मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाना चाहता है। उसके लहजे में बेयकीनी और टूटा हुआ मान था, जैसे खुद को बता रही हो। तुम्हारा किरदार? वली की आवाज़ गहरी और संजीदा थी। उसने फजर के हाथों अपने हाथों में लिए, नज़र उसके चेहरे पर जमा दी। मैं हूँ तुम्हारा किरदार, समझ आ रहा है ना? तुम्हारा किरदार मैं हूँ। मेरे होते हुए उससे कोई मसख नहीं कर सकता।
उसने एक हाथ से फजर का चेहरा अपनी जानी मोड़ते हुए इतनी संजीदगी और हक से कहा कि फजर साकित रह गई। पल भर के लिए अरसल का धमकी भरा वजूद उसके जहन से महव हो गया। वली के उसे एक जुमले ने जैसे उसके दिल के बंद कवाड़ पूरी कुव्वत से तोड़ डाले थे। बैठ जाओ और अब मेरी बात गौर से सुनो। वो मज़ीद कुछ कह रहा था मगर फजर के जहन में, उसकी समाअत में, उसकी रूह में बस एक ही जुमला एक रिकॉर्ड की तरह घूम रहा था, मैं हूँ तुम्हारा किरदार, मैं हूँ तुम्हारा किरदार। रात के 9 बज रहे थे। गाड़ी में एक गहरा पुरमानी सन्नाटा था। वली संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़रें सड़क पर जमी थी और हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत थी। फजर खामोशी से खिड़की से बाहर भागते हुए दरख्तों और मध्यम रोशनियों को देख रही थी। शहर के शोर से दूर ये निस्बतन सुनसान रास्ता था जहाँ हर मोड़ पर अंधेरा मज़ीद गहरा होता जा रहा था। ये खामोशी बेचैन करने वाली नहीं थी बल्कि तूफ़ान से पहले की सकूत जैसी थी। उसके जहन में अब तक वली के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। उन अल्फाज ने उसके अंदर से खौफ को किसी हद तक निकाल कर एक अजीब सी ढाढ़स बांध दी थी। वो अकेली नहीं थी और यह एहसास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अरसल का पैगाम वाज़ेह और शफ़ाफ था, अगर तुम्हें अपनी साख अजीज़ है तो ये मीटिंग ज़रूरी है, तुम्हें आना होगा। वो उससे सौदा करना चाहता था, बिज़नेस का सौदा। उसने फजर को अकेले बुलाया था ये सोच कर के तन्हाई में वो उसे आसानी से तोड़ देगा, मगर वो नहीं जानता था कि फजर का साथ अब उसका वो हिफाजती हसार था जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वली साथ था, वो दोनों जानते थे कि उन्हें क्या करना था। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। आखिरकार एक जली हुई ह्योले जैसी इमारत के सामने रुक गई। करदेजी टेक्सटाइल आग के निशानात दीवारों पर अब भी ताज़ा थे और पूरी इमारत अंधेरे में डूबी किसी आसेब ज़दा खंडर का मंजर पेश कर रही थी। इमारत के कई हिस्से मुरम्मत के ज़ेरे असर थे मगर कई हिस्से वीरान थे। फ़िज़ा में जले हुए धागों और राख की एक मानूस बू रची हुई थी। सिर्फ एक जगह रोशनी थी, इमारत के वसत में एक बड़ा सा हॉल जिसकी खिड़कियों से जर्द रोशनी छन कर बाहर आ रही थी जैसे कोई अंधेरे को दावत मुबारज़त दे रहा हो। रिलैक्स रहना है। गाड़ी बंद करते हुए उसने एक नज़र फजर को देखा। उसकी आवाज़ में वही ठहराव था जिसने पलकें झपकी और कई लम्हे उसे देखती रही। फिर इस बात में सर हिलाया। उसे एक नज़र के तबादले में कहीं बातें हुई, कहीं वादे हुए, कहीं हौसले बुलंद हुए। थोड़ी देर बाद वो दोनों शिकस्ता गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। वहाँ मौजूद चौकीदार ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं की। शायद उसे पहले ही हदायत मिल चुकी थी। अंदर हर तरफ मलबा और टूटी हुई मशीनें थी। उनके कदमों की आहट उस बहराने में अजीब तरह गूंज रही थी। वो सीधा उस रोशन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ हॉल के अंदर दरमियान में अरसल बैठा था। उसने लकड़ी की 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थी जैसे किसी अदालत का मंजर हो। वो खुद एक कुर्सी पर बड़ा जमान था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उन्हें आते देखकर वो तनकर सीधा बैठ गया था। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। फजर आगे चल रही थी। उसके चेहरे पर मुकम्मल सपाट तासुरात थे जैसे वो किसी आम बिजनेस मीटिंग में आई हो। वली उससे ठीक एक कदम पीछे था। उसकी चाल और तासुरात से यही लग रहा था कि वो एक वफादार असिस्टेंट है जो अपनी बॉस के हर हुक्म का मुंतज़िर है। पहला तासुर यही देना था कि वो उसका पीए है, एक गैर अहम शख्स। आइए मोहतरमा, आप ही का इंतज़ार था, अरसल ने खबासत भरे तबस्सुम के साथ कहा। फिर उसकी नज़र फजर के पीछे खड़े वली पर पड़ी और उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने अकेले आने को कहा था। उसके लहजे में नागवारी थी। ये मेरा पीए है, तुम इसके सामने बात कर सकते हो। उसने इतने सर्द और पेशा वराना लहजे में कहा कि अरसल को एक लम्हे के लिए झटका लगा। शायद उसने उसकी होटल वाली वीडियो नहीं देखी थी, वरना वो वली की मौजूदगी पर यूँ सवाल ना उठाता। ठीक है, उसने कंधे उचकाए जैसे उसे कोई फ़र्क न पड़ा, मगर उसकी आंखों में हकारत वाज़ेह थी। उसने वली को सर से पाँव तक देखा और फिर नज़रअंदाज कर दिया। फजर सुकून से उसके सामने वाली कुर्सी पर टिक गई। उसके बैठने के अंदाज में कोई खौफ या झिझक नहीं थी। अरसल ने फ़ाइल उठाकर मेज़ पर उसके सामने सरका दी। हमारे नए मुआहदे की शराइत। फजर ने फ़ाइल खोली। उसमें कई शराइत थी। हर शर्त उसकी चालाकी और बदनीयती का मुंह बोलता सबूत थी। सबसे पहली और बुनियादी शर्त ये थी कि फजर रईस टेक्सटाइल से अपना मुआहदा फौरी तौर पर ख़त्म करके सारा बिजनेस करदेजी टेक्सटाइल को देगी। उसके अलावा खाम माल की कीमतों से लेकर मुनाफे की तकसीम तक हर शक में सिर्फ अरसल का फ़ायदा था। ये एक कारोबारी मुआहदा कम और फजर की सल्तनत को यरगमाल बनाने का मंसूबा ज़्यादा लग रहा था। वली कुछ फासले पर हाथ बांधे खड़ा था। उसका चेहरा तासुरात से आ रही था मगर उसकी अकाबी नज़रें अरसल की हर हरकत, फाइल के हर उलटते सफ़े और फजर के चेहरे पर आते जाते तासुरात का जायज़ा ले रही थी। उसकी खामोश मौजूदगी अरसल को मुसलसल खटक रही थी मगर वो उसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हॉल की खामोशी में अब सिर्फ फाइल के औराक पलटने की आवाज़ गूंज रही थी और हर आवाज़ के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। फजर ने सुकून के सारे सफ़े पढ़े और फिर फाइल गिराते हुए उठ खड़ी हुई।
اچھا مذاق ہے، وہ ہنس دی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں تمہاری شرائط ماننے آئی ہوں؟ وہ اب سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ پر میری سلطنت پر قابض ہو سکتے ہو؟ میں صرف تمہیں اپنی زندگی میں واپس چاہتا ہوں، باقی سب تو اس کا ہو ہی جاتا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہاری پیشکش پر۔ وہ دبے دبے لہجے میں گھرائی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ وہ اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی، نہ گردن جھکی تھی نہ نظر۔ آخر اسے اتنا غرور کیوں تھا؟ مجھے نہ تم میں دلچسپی اور نہ تمہارے دیے گئے مواقع میں۔ اس کی بات واضح تھی۔ ارسل کی ہنسی چہرے سے چپکی رہی۔ وہ اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا، مذاق سمجھ رہا تھا، وہ اسے ہلکا لے رہا تھا، وہ اس سے اس کی پہچان چھیننا چاہتا تھا۔ مت بھولو کس طرح میری محبت میں دیوانی تھی تم۔ وہ سب جھوٹ تھا، وہ وقت جو ہم نے ساتھ گزارا، وہ وعدے جو تم نے مجھ سے کیے تھے، سب یاد ہے نا؟ وہ سب فریب تھا اور تم ابھی تک فریب میں جی رہے ہو، پر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ فریب نہیں، حقیقت ہے۔ تمہیں میری بات ماننی چاہیے، ورنہ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ تمہارا کوئی نہیں ہے، تم ایک اکیلی عورت ہو۔ ظالم معاشرے میں ایک اکیلی عورت کی کیا حیثیت ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہارا کوئی مرد نہیں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی سہارا نہیں جو تمہیں میری اس دھمکی سے بچا سکے۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، تمہاری ساکھ کا ایسا جنازہ نکالوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور ایک شیطانی تسکین زیادہ تھی۔ لوگ تمہیں کیا کہیں گے، کن نظروں سے دیکھیں گے؟ تمہارے سارے دعوے، تمہارا سارا غرور اس سے ایک ویڈیو کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ اس کی باتوں میں زہر تھا۔ وہ ہر اس کمزوری کو نشانہ بنا رہا تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ فجر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس کی نیت صرف اسے ڈرانا نہیں تھی، بلکہ اسے اندر سے توڑ دینا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فجر اس کے سامنے گڑ گڑائے، رحم کی بھیک مانگے اور اس کی تمام شرائط تسلیم کر لے، وہ اسے قبول کر لے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کا چہرہ پتھرائی ہوئی مورت کی طرح بے حس تھا۔ اس کے بالکل پیچھے ولی خاموش کھڑا تھا، ایک محافظ کی طرح۔ ارسل کی ہر بد زبانی، ہر الزام کو وہ سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی بند مٹھیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا طوفان برپا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل فجر کی پشت پر جمی تھی۔ وہ اس کی اندرونی کیفیت سے واقف تھا۔ فجر نے ایک آخری نظر ارسل پر ڈالی اور پھر پلٹ گئی۔ تمہارے خواب خواب رہ جائیں گے۔ تم ایک مفاد پرست عورت ہو، ایک گھٹیا اور گرے ہوئے کردار کی مالک۔ لوگ تمہیں یہ کہیں گے اور تم یہی ہو۔ میں تمہیں یہ بنا دوں گا۔ اس کی آواز تھکنے لگی تھی، مگر اس کے الزامات کی بارش نہیں رکی۔ فجر کی ہٹ درمی اسے مایوس کر رہی تھی۔ وہ ولی کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کی تمام باتوں کو سنتے ہوئے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ حال کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ فضا میں خاموش لیکن پرعزم مکالمہ جاری تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے فجر معراج، ارسل کی آواز ایک بار پھر گرجی۔ فجر کی نظر ولی پر مرکوز تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی اشتعال نہیں، صرف ایک سرد پرعزم ارادہ تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا منہ لال کر دو، اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کے الفاظ میں ایک ایسی سنسنی تھی کہ فضا میں موجود ہر ذرہ لرز اٹھا۔ یہ فجر کا حکم تھا اور ولی ایک سپاہی کی طرح اس حکم کا منتظر تھا۔ بیگم نے حکم دیا، پیادے کا وجود حرکت میں آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حکم قبول کیا۔ اب وہ ارسل کی جانب بڑھا۔ اس کے قدم خاموش تھے، مگر ان میں ایک عزم تھا جو ارسل کے تمام غرور کو خاک میں ملا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر ارسل کے حلق سے ایک خبیث قہقہ پھوٹا۔ اس کی ہنسی میں تمسخرانہ اور فاتحانہ زام شامل تھا۔ یہ تمہارا پی اے ہے، یہ کیا کر لے گا میرا؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں تحقیر سے ولی کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ بھی بتا دو کہ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کوئی نیا عاشق تو نہیں مل گیا تمہیں؟ اس کے استضاعیہ لہجے نے فضا میں زہر گھول دیا۔ ولی مضبوط اور پراعتماد قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے ارسل کی ساری بکواس سنی تھی اور اس کے اندر دبکا غصہ اب کسی بھی لمحے لاوے کی طرح پھٹ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو کسی بھی طوفان سے پہلے کی خاموشی کی طرح خطرناک تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارسل ابھی اپنی ہنسی پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ ولی نے قریب پہنچ کر ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ چراغ کی کرخت آواز ویران ٹیکسٹائل مل میں گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ارسل سنبھل پاتا، اسی گال پر ایک اور تھپڑ پڑا، پھر یکے بعد دیگرے تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مارنا چاہا، دفاع کرنا چاہا، مگر ولی اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ چکا تھا اور داہنے ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش جاری تھی۔ اس کا گال اور جبڑا ہر طرف درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔
اس کا توازن بگڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، ولی نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے دوبارہ سیدھا کھڑا کیا، اور پھر ایک اور زوردار چپیڑ اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے حواس معطل ہو گئے۔ پے در پے پڑنے والے ان تھپڑوں نے اسے سوچنے، مزاحمت کرنے یا چیخنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی اور لبوں سے درد کی ایک دبی ہوئی کرہ نکلی۔ فجر اس جگہ پر ساکت کھڑی تھی جہاں ولی کچھ دیر پہلے تھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کیا۔ سینے پر بازو باندھے وہ جبڑے بھینچے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی کی ایک پتلی سی تہہ ضرور تھی، مگر اس کے باوجود یہ منظر اتنا تسکین بخش تھا کہ اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اس ذلت کا جواب تھا جو ارسل نے اسے دی تھی۔ یہ اس خوف کا خاتمہ تھا جس نے اسے اتنے عرصے تک قید رکھا تھا۔ ولی نے نہ کوئی مکہ مارا اور نہ ہی کوئی لات ماری، صرف تھپڑ۔ وہ اتنے زوردار اور پے در پے تھے کہ ارسل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ تذلیل تھی، یہ اس کے زعم کو خاک میں ملانے کا ایک خاموش مگر طاقتور طریقہ تھا۔ وہ جسے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اسے چپیڑیں پڑ رہی تھی۔ اس دن جب وہ اسے ریسٹورانٹ میں روتے ہوئے چھوڑ گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، آج اس نے اس تکلیف کا بھی بدلہ لیا تھا۔ میرے ڈیڈ کہتے ہیں اگر کوئی تمہارا کردار مسخ کرنا چاہے تو اس کا منہ لال کر دو، اور اتنا کرو کہ انگلیاں چھپ جائیں۔ ارسل کے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح طور پر چھپ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی اور وہ بامشکل کھڑا رہ پایا تھا۔ ولی نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ کیا اور کہا تھا تم نے؟ وہ بے سہارا ہے، اس کے پاس کوئی مرد نہیں ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ دھیان سے دیکھو مجھے کمینے، میں ہوں اس کا ولی، اس کا شوہر۔ ارسل کو لگا جیسے اس کے سر پر چلی ہوئی گردیزی ٹیکسٹائل کی چھت آ گری ہو۔ یہ انکشاف اس کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ جس شادی کو وہ محض ایک ڈرامہ سمجھ رہا تھا، جس فجر کو وہ ہمیشہ بے آسرا تصور کرتا رہا تھا، آج اسے اس کے محافظ، اس کے شوہر سے سامنا ہو گیا تھا۔ بیوی ہے وہ میری۔ ولی کی آواز میں اب غصے کی گرج تھی۔ چٹاخ کی ایک اور آواز نے گردیزی ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ارسل کے وجود کو بھی ہلا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی سے ٹکرایا اور نیچے گرا۔ اس کا کردار مسخ کرو گے تم؟ اس کی دھجیاں اڑاؤ گے؟ اس کا کردار میں ہوں، ہمت ہے تو مجھ سے نپٹو۔ اب اس کا ہاتھ رک چکا تھا۔ ارسل جو کچھ ہوش آنے کے بعد اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، اس کی اگلی حرکت پر ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی کالر میں اٹکا ہوا ایک باریک سا پین نکالا۔ اس میں یہ پورا منظر ریکارڈ ہو چکا ہے، تمہاری بکواس بھی اور میرا تمہیں سبق سکھانا بھی۔ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ اس نے پین کو ارسل کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے بالکل سامنے کیا۔ اب یہ ایک پین تمہارے باپ کی بچی ہوئی ساکھ کو کیسے تباہ کر سکتا ہے تم جانتے ہو؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے سے بہتا لہو اور اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں، وہ اس پل کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک زہریلی نظر فجر پر ڈالی، جو اب بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا فجر معراج، میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گا۔ وہ جو کچھ اور کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر ریکارڈنگ پین دیکھ کر مزید حواس باختہ ہو گیا۔ اپنی اور اپنے باپ کی عزت اسے بہت عزیز تھی، اور یہ منظر وائرل ہوا تو اس کا بچا کچا وقار بھی خاک میں مل جائے گا۔ وہ انہیں گھورتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ ولی نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر فجر کی جانب مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سختی اور غصہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ اس کی جگہ ایک نرم اور محافظانہ تاثر نے لے لی تھی۔ وہ خاموشی سے فجر کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور ایک نیا اعتماد جھلک رہا تھا۔ آتے وقت وہ ولی کے آگے ایک قدم چل رہی تھی، اب اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اب جاتے وقت صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ ولی آگے تھا اور فجر خاموشی سے اس کے پیچھے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے قدم ولی کے نقشے قدم پر پڑ رہے تھے۔ وہ دھوپ میں اس کا سایہ بن گیا تھا، وہ اس کی بے بسی میں سہارا بن گیا تھا۔ ویران ہال سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ رات کی خنکی میں بھی اسے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ولی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، جیسے وہ اسے ہر خطرے سے بچانے کا عہد کر رہا ہو۔ تباہ حال ٹیکسٹائل مل ان کے پیچھے رہ گئی تھی، اس رات کی تلخیوں اور ارسل کی ذلت کی گواہ۔ اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا باب جس میں وہ اکیلی نہیں تھی، جس میں ایک ایسا شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا جو نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ اس کا ولی بھی تھا۔ وہ اس کے اندھیروں میں روشنی بن گیا تھا، وہ اس کی تنہائیوں میں ساتھی بن گیا تھا۔ گاڑی کی طرف چلتے ہوئے وہ دونوں برابر تھے۔ فجر نے ایک بار ولی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سوالیہ تھیں، لیکن ان میں ایک گہرا اطمینان بھی تھا۔ ولی نے اس کی نظروں کا جواب ایک دھیمی مسکراہٹ سے دیا، جس میں یقین اور محبت کا اظہار تھا۔ وہ طوفان میں ایک مضبوط سہارا بن گیا تھا، وہ اس کے ٹوٹے وجود کو جوڑنے والا بن گیا تھا۔ گاؤں میں بیٹھ کر فجر نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا،
آج جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن اس تھکن میں ایک عجیب سکون تھا۔ اسے معلوم تھا اب وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ اس کی مایوسی میں امید کی کرن بن گیا تھا، وہ اس کے ڈر میں ایک بے خوف محافظ بن گیا تھا۔ رات کا سناٹا ان کی گاڑی کی انجن کی آواز سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ شہر کی روشن سڑکوں کی طرف روانہ ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اب کوئی بھی ان کے راستے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا ہے سروائیو کرنے کے لیے کچھ افریتوں کا ہونا کس قدر ضروری ہے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ تو فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری زہریلی ذہانت اور میرے ہاتھوں کی تباہی، وہ مسکرا دیا۔ ہاں، کبھی کبھی اپنی افریتوں کو استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی افریت ہمیں سروائیو کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی جو تیز رفتار سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں میں روشنی کا مینار بن گیا تھا اور اسے یہ مینار قبول تھا، اسے قبول کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور بہت مزہ آیا۔ ارسل کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے بڑا مزہ آیا، مطلب اتنا کمینہ نکلا یہ انسان۔ وہی ہوتا ہے یار، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری قسمت میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا بری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں نا بہت بہترین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب ویسے میں اس چیز سے ہٹ کر بات کر رہی ہوں۔ سم ٹائمز ایسے دیکھا گیا ہے کہ آپ ایک انسان کے لیے اتنا روتے ہو، اتنا گڑ گڑاتے ہو، یا مطلب آپ بہت زیادہ ہو جاتے ہو نا ڈیسپریٹ اس کے لیے، اور پھر آپ کو وہ نہیں ملتا، تو بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار وہ تو اچھا ہی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں جو وہ دکھتا تھا، جو اس کے ساری چیزیں تھی وہ ہے ہی نہیں۔ تو تب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں۔ تو ارسل کی بھی ویسے بہت اچھا سین ہوا ہے کہ وہ واقعی میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا فجر جیسی اسٹرانگ لڑکی کو، تو بالکل نہیں۔ اگر ولی کا دیکھا جائے تو اس بندے نے ایک جنگ لڑی ہے اپنے ایمان کے خلاف، مطلب ایمان کے لیے بھی اس نے ایک جنگ لڑی ہے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے، اور اس نے اپنے فیس کا وہ نشان بھی، مطلب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان پہ اس طرح نہ کیا جائے، یا بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، لیکن دیکھو اس نے اپنے ایمان کے لیے اس چیز کو بھی نہیں کیا کہ بھئی اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ تو وہ فجر کو ہی ڈیزرو کرتا تھا، جو لڑکی اتنی اسٹرگل کر رہی تھی، اتنے اپنے ہر ایک چیز سے لڑ رہی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں کیا چیز کس کے لیے کون سی اچھی ہوتی ہے۔ مطلب مجھے بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے یہ والا بھی سین ادھر ہی ہوتا ہے کہ ڈارک لارڈ کے وہ ہیرے جو آتے ہیں، تو بڑی شارپ نکلی یہ فجر۔ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہیرے تو آئی ہی نہیں، ایک چیز جب آئی ہی نہیں ہے تو وہ گم کیسے ہوگی، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور تو وہ کتنی اسمارٹ تھی، وہ ساری چیز، وہ بڑی گیم کھیلی گئی، اچھا لگا مجھے۔ تو سارا کچھ وہ اب پہنچ گئے ہیں، اور ہوپ فلی کہ وہ خیریت سے پہنچ جائے۔ اور پھر وہ جیسے اس کو مس کر رہی تھی پیچھے، اور پھر وہ اس کے سامنے اس کو کہتی ہے کہ یہ تم میرے، مطلب میرے اتنے کام تھے، تم نے پوچھا بھی نہیں، کوئی جب وہ نہیں کیا، یہ وہ فرسٹریٹڈ، آف کورس یار، اس کے لیے وہ تھوڑی جس طرح کی لڑکی ہے، لیکن اس کے لیے ساری چیزیں ماننا تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے کہ ہاں ایک بندہ ہے اس کی ہے تو پریزنس میٹر کرتی ہے۔ تو وہ اب آہستہ آہستہ اس کے لیے ہو رہی ہے، اور اب جس طرح سے انہوں نے ارسل کے ساتھ کیا، مائنڈ بلوئنگ، اچھا کیا۔ اور اس کے وہ پین والے سین سے مجھے یاد آیا وہ سعدی والا، جب سعدی جا کر کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پین میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا، آپ کا وہ بھی بیان، میرے خیال پھر وہ رکھ لیتا ہے، پھر وہ کس کے پاس، وہ بڑی اسٹوری، مطلب وہ بڑا نمل میں بہت اچھے سے وہ سارا کچھ، یار نمرا جو ہے نا، نمرا ایسے کوئی جھول نہیں ہوتا اس کی اسٹوری میں، آپ مائنڈ بلوئنگ لکھتی ہیں وہ تو۔ خیر، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس میں، اور آگے اسٹوری کیسے بڑھتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔